السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما الصدقات، انما بے شک الصدقات صدقہ جو ہے للفقراء فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے۔ یعنی اوپر والی آیت میں ہم نے صدقہ کے بارے میں پڑھا تھا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مصارف کا ذکر کر دیا ہے جن پر صدقہ واجب ہے۔ اب علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے، بعض علماء کے نزدیک کہ صدقہ جو ہے ان تمام مصارف پر خرچ کرنا چاہیے، لیکن بعض علماء کے نزدیک کہ انسان جس پر چاہے ان مصارف میں سے خرچ کر سکتا ہے، یعنی جس پر مناسب سمجھے انسان ان مصارف میں سے، یعنی 8 مصارف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان 8 مصارف میں سے جس پر چاہے انسان خرچ کر سکتا ہے۔ تو امام شافعی جو ہے یہ پہلی رائے کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام مصارف پر خرچ کرنا چاہیے، بلکہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ دوسری رائے کے قائل ہیں، اور دوسری رائے ہی زیادہ صحیح ہے، یعنی انسان جس پر مناسب سمجھے ان مصارف میں سے خرچ کر سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقہ جو ہے فقراء کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، والعاملین اور کام کرنے والے علیہا اس پر، یعنی اس زکوٰۃ کی وصولی پر جو مقرر ہے ان پر خرچ کرنا جائز ہے، والمؤلفات قلوبہم اور دل ملانے کے لیے، والمؤلفات اور ملانے کے لیے قلوبہم ان کے دل، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں، والغارمین اور قرضداروں کے لیے، یعنی کسی کا قرض اتارنے کے لیے بھی صدقہ خرچ کرنا جائز ہے، وفی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ یہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی یہ 8 مصارف جو ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ فقراء اور مساکین کا اطلاق ایک دوسرے پر ہو جاتا ہے، یعنی فقیر کا اطلاق مسکین پر اور مسکین کا فقیر پر، یعنی دونوں میں ایک بات جو قطعی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ تو وسائل رکھتا ہو اور نہ ہی رقم، اس کو فقیر اور مسکین کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ ہے جو ایک یا پھر 2 لقمے کے لیے گھر گھر نہیں پھرتا، اور اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہوتا جو اسے بے نیاز کر دے، یعنی وہ انسان جو واقعی ہی ضرورت مند ہو، جس کے پاس اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پوری طرح وسائل نہ ہو، ایسے انسان پر خرچ کرنا صدقہ جو ہے یہ جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاملین علیہا، یعنی جو ان صدقات کی وصولی پر مقرر ہے ان پر بھی صدقہ خرچ کرنا جائز ہے، والمؤلفات قلوبہم اور دل ملانے کے لیے، اس سے مراد وہ کافر جو تھوڑا تھوڑا اسلام کی طرف مائل ہو اور صدقہ خرچ کرنے سے انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے گا، یعنی ایسے افراد پر بھی خرچ کرنا جائز ہے۔ دوسرے وہ کافر جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہو، ان کا دل ملانے کے لیے، یعنی اسلام کی طرف اور مائل کرنے کے لیے ایسے لوگوں پر بھی صدقہ خرچ کرنا جائز ہے، والغارمین اور وافی الرقاب اور گردن چھڑانے کے لیے۔ اب بعض علماء کے نزدیک اس سے صرف مکاتب غلام ہیں، یعنی مکاتب غلام ہی ہے بعض کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک مکاتب اور غیر مکاتب دونوں ہی مراد ہیں۔
یعنی دونوں غلاموں پر خرچ کرنا جائز ہے، چاہے وہ مکاتب ہوں یا پھر غیر مکاتب۔ والغارمینہ اور قرض داروں کے لیے۔ اب غارمینہ سے مراد ایک تو وہ مقروض ہے جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ اور ضروریات کے لیے دوسروں سے اس نے قرض لیا ہو، یعنی اب تو نہ تو اس کے پاس کوئی زمین ہے اور نہ ہی رقم جس سے وہ دوسروں کا قرض ادا کر سکے، تو ایسے انسان کا قرض ادا کرنے کے لیے صدقے کو خرچ کرنا جائز ہے۔ اور دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت، یعنی جس نے کسی کی ضمانت لی ہو، یعنی کسی انسان کو اپنی ضمانت پر قرض لے کر دیا ہو اور اب وہ اس کے قرض کا ذمہ دار بن گیا ہو، یعنی اب اس پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کرے ضمانت کی وجہ سے، تو ایسے انسان کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی صدقہ خرچ کرنا جائز ہے اس انسان پر۔ یا پھر یہ کہ اسے کوئی نقصان ہو گیا ہو کاروبار میں، یا پھر اس کی پیداوار میں کمی آ گئی ہو اور اس نے کسی سے قرض لے لیا ہو، تو اب ایسے انسان کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی انسان جو ہے اپنا صدقہ ایسے انسان کو دے سکتا ہے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر دے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے مراد جہاد ہے، یعنی جنگی سامان و ضروریات اور مجاہد پر خرچ کرنا صدقہ جو ہے یہ جائز ہے، چاہے وہ مجاہد جو ہے صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی پھر انسان جو ہے مجاہد پر خرچ کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ وابن سبیلی، اور مسافر پر، اس سے مراد وہ مسافر ہے جو راستے میں واقعی کسی کی مدد کا حقدار ہو گیا ہے، چاہے وہ گھر میں مالدار ہے یا پھر نہیں، لیکن اگر راستے میں اسے کسی کی ضرورت ہے، کسی کی مدد کی، یعنی اس کے سامنے حالات ہی ایسے ہیں جو اس پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو پھر انسان جو ہے ایسے مسافر کو اپنا صدقہ دے سکتا ہے، یعنی ایسے انسان پر اپنا صدقہ خرچ کر سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، یعنی یہ تمام مصارف 8 جو ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور پر صدقہ خرچ کرنا جائز نہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔